بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من الضلالات والجهالات والخزعبلات وما قربنا إلى النار. آمين يا رب العالمين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اے ہمارے پروردگار، اس دین کے دروس وغیرہ کے معاملے کو آسان کر، مشکل نہ کر، اور ہماری زبان کو گویا بنا، زبان میں کوئی لکنت نہ ہو۔ معزز حضرات، سامعین کرام، ہم الحمدللہ گزشتہ ہفتے کتاب التوحید میں جو ہے الحمدللہ ایک واقعہ سننے کا الحمدللہ عہد کیے تھے، تو انشاءاللہ آج جو ہے ہمارا درس واقعہ بن کر ابھر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سننے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ قال الامام محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان التمیمی النجدی رحمہ اللہ: باب قول اللہ تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولُنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ چنانچہ کہا گیا، اللہ رب العالمین کا یہ قول ارشاد ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، انسان کی حالت ایسی ہے کہ اگر ہم اس کو کچھ نعمت عطا کریں، رحمت عطا کریں، تو جو ہے اب بعد نقصان کے بعد اس کو جو ہے آرام پہنچے، نعمت ملے، تو وہ کہتا ہے یہ میری جانب سے ہے، میری طاقت سے میں نے جو ہے یہ چیز حاصل کی۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے، بس سب کچھ یہی ہے۔ بابر باعث کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ بابر جو چاہے کر لے، عالم دوبارہ آنے والا نہیں ہے، دنیا ایسا ہی ہے، اس کا کوئی جو ہے ایجاد نہیں ہے، انتہا نہیں ہے، یوں ہی قائم ہوا، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ اور اس کا یہ کہنا ہے، اگر میں اپنے رب کے طرف لوٹوں تو میرے لیے رب کے پاس البتہ بہت بڑا بدلہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اگر میں اللہ کی طرف لوٹوں تو میرے لیے بہت بڑا بدلہ ملے گا۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا،
تو اچھا، تو ہم جو ہے ان کو کفر کرنے والوں کو، اللہ کے انکار کرنے والوں کو ان کے عمل کے پاداش میں ہم انہیں بتائیں گے، ان کو ان کا بدلہ کیا ہے انہیں سمجھائیں گے، اور انہیں جو ہے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، عذاب انہیں ہوگا۔ تو سامعین اکرام، اللہ رب العالمین سے جو ہے جھٹلانا، اللہ رب العالمین سے جو ہے زبان درازی کرنا، یہ ناشائستہ حرکت ہے۔ انسان ان چیزوں سے محفوظ رہے۔ حضرت مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ جو تابعی کبیر تھے، اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر روایت کیا کرتے تھے، اور انہوں نے کہا ھذا بعملی وانا محقوق به، انسان کہتا ہے کہ میرے عمل کے ذریعے میں نے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے، اور میں اس کا جو ہے تحقیق میں ہوں، وہ چیز مجھے حاصل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یرید من عندی، کہ یہ کام جو ہوا، یہ نعمتیں جو ہوئیں، جو چیز حاصل ہوئی، وہ میری جانب سے ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ چنانچہ حضرت مصنف رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ غالباً مصنف سے مراد حضرت امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہیں، تو یہ سند محذوف ہے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مفسرین سے اس آیت کے معنی میں کہا وما بعدها ما یکفی، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ہے اس معنی کے بعد جو بھی ملنے والی چیز ہے وہ جو ہے کافی ہے، اللہ رب العالمین سے جو ہے کوئی ہمارا سروکار نہیں ہے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا بعملی وانا محقوق به، انسان کو دنیا جو بھی حاصل ہوئی ہے وہ کوئی دینے والا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا عمل ہے، اس کی جستجو ہے، تو وہ چیز حاصل کیا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میاں یہ دنیا جو آئی وہ میری جانب سے ہے، میاں میں نے کمایا ہے، اس میں کسی کا دخل نہیں ہے، کسی کا کوئی جو ہے مجھ پر احسان نہیں ہے۔ تو کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، میری پڑھائی کی وجہ سے مجھے علم حاصل ہوا۔ تو حضرت قتادہ بن دعامہ السدوسی کفیف البصر، حضرت قتادہ رحمہ اللہ صاحب بڑے جو ہے تابعی میں سے ہیں، آنکھیں ان کو نظر نہیں آتی تھیں، ماشاءاللہ بہت بڑے راوی حدیث ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے اس کی تفسیر میں کہی ہے الا علم منی بوجوہ المقاسب، جو کچھ میاں دنیا مجھے ملی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے میری جانب سے اقسام و انواع کے کمائیوں کے باوجود مجھے ملا ہے، مجھے کسی کی طرف سے کوئی انعام نہیں ہے۔ اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ اللہ کی جانب سے کہاں ہے علم، کون اس کا حل ہے، کون اس کا سزاوار ہے؟ یہ حضرت مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے۔ تو ان کا قول یہ ہے کہ اوتیتہ علی شرف، اپنی برتری، اپنی بزرگی کی وجہ سے میں یہ چیز عطا کیا گیا ہوں، یہ نعمت دیا گیا ہوں۔ تو سامعین اکرام، ان لوگوں کو اپنی نعمتوں پر ناز ہے، اپنے دیے پر وہ الحمدللہ اتراتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کا جو ہے مخالف ہے۔
حضرت عماد ابن کثیر، حضرت عماد ابن کثیر کون ہیں؟ مفسر، ایوہ مفسر، بہت مشہور مفسر ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ۔ ان کی تفسیر کو بہت بڑا مقام حاصل ہے اور بڑی اچھی تفسیر ہے۔ تو انہوں نے اللہ رب العالمین کے آنے والے قول کے بارے میں کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ، اور جب ہم کوئی نعمت ان کو دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ علم کے بدولت دیا گیا ہوں، تو یہ اس کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ اس کی آزمائش ہے، اس کو آزمایا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، دین اللہ کی جانب سے ہے، اللہ رب العالمین سب کو دینے والا ہے، کوئی اور دینے والا نہیں ہے۔ انسان ان الانسان فی حال الضر یدعو الی اللہ تعالی وینیب الیہ ویدعوہ، انسان جب تنگی آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو جو ہے گڑ گڑاتا ہے اللہ کی جانب سے، اور اللہ کے اوپر ہی جو ہے اپنا دار و مدار رکھتا ہے، اسی سے دعا مانگتا ہے، التجا کرتا ہے۔ پھر جب اس کو نعمت مل جاتی ہے تو اب وہ سرکش ہو جاتا ہے، یہ جو کچھ ملا میری جانب سے ملا، کوئی چیز نہیں ملی، کوئی چیز محنت سے ملا، میری محنت سے ملا، کوئی چیز مجھے یہ چیز دلانے والی نہیں ہے، یہ میں ہی جو ہے سب کچھ کرنے والا آدمی ہوں۔ تو اس نے وہ کہتا ہے کہ میرے علم کی بدولت یہ میں دیا گیا ہوں، وَلَوْلَا أَنِّي عِنْدَ اللَّهِ حَزِيزٌ لَمَا خَوَّلَنِي هَذَا، اور میں بڑا سورما ہوں اور بہت مہارت ہے میری، اگر میری نہیں ہوتی مہارت تو یہ چیز مجھے حاصل نہ ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی قدر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بل ہی فتنہ، انسان کے لیے یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، فتنہ ہے۔ انسان کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے، معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم نے دعویٰ کیا، بلکہ یہ میاں ہماری جانب سے ہے، ہماری نعمت کے ماشاء اللہ انسان کا دین اللہ کی جانب سے ہے۔ اور ان کا دوسرے اعضاء جو اپنے دوسرے جسم کے دوسرے پارٹس ہیں تو اس کا بدلہ جو ہے پوچھتے ہیں کہ مطلب انسان لایا جاتا ہے اللہ کے پاس سے، اس کے اعمال تولے جاتے ہیں، تو وہ پورا ہونے کے بعد اللہ بولتا ہے جاؤ میرے فضل سے جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ کہتا ہے تیرے فضل سے کیا میرے مولا، میں تو جو ہے محنت کیا زندگی بھر، اس کے بعد مجھے یہ نعمت حاصل ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے، اس کا جسم میں سے جو ہے ترازو، انصاف کا جو ترازو ہے اللہ کے پاس، وہ ایک پلڑے میں 2 آنکھیں رکھ دیتا ہے، اور بقیہ سارے اعضاء دوسرے پلڑے میں رکھ کر اللہ تولتا ہے۔ تو جس پلڑے میں اس کی 2 آنکھیں رکھی جاتی ہیں وہ پلڑے جھک جاتے ہیں، تو جو ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے ہاں بھائی ہاں، تیرا عمل زندگی بھر کا یہ ہے، 2 آنکھیں اس کی برابری نہیں کر پائیں، اب باقی کے سارے اعضاء، جوارح، دل، دماغ، یہ اس کا کیا دو گے تم؟ تو انسان ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کا اسیر ہے، قیدی ہے، تو اللہ پر جو ہے اس کو اترانا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین محفوظ رکھے، اس قسم کے خیالات سے ہمیں باز رکھے۔ تو کہا یہ اس حقیقت کو اکثر لوگ نہیں جانتے، تو اپنے مرضی میں جو بھی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کے لوگوں نے بھی ایسا ہی کہا، اور یہی بات بار بار لوگوں میں گھومتی رہتی ہے، اور کہا گیا
کہ علی علم من اللہ انا لہ اہل، اللہ کے جانب سے علم اس کو ملا تو وہ اس کا اہل ہے، اس کا سزاوار نہیں ہے۔ یہی جو ہے امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ وہ انسان کہتا ہے میں دیا گیا، کہاں سے دیا گیا، اور اس کی جو حجت، جو باتیں ہیں، جو بھی بات بناتا ہے وہ جو ہے کام آنے والی نہیں چیز نہیں ہے۔ اور کہا فرعون کے زمانے کے آدمی قارون کے بارے میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میاں جو چیز اللہ نے تمہیں دی ہے، جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں، تو جو ہے اس پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی طاقت، آپ کے بل بوتے پر یہ چیز تمہیں ملی نہیں، اور اترانا جو ہے اچھا نہیں ہے۔ گھروں پہ ھذا من فضل ربی نہیں لکھنا نا، دل میں ہے۔ سعودیہ میں دیکھیں کہیں کوئی بورڈ نہیں ہے، کوئی تغرا نہیں لکھا، یہاں جو ہے کمرہ بھر کے تغرے پوڑا، وہیں بیٹھ کے جو ہے سگریٹ، گانجا، چرس، یہ سب جو ہے ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے صاحب، اللہ تقوی عطا کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے۔ تقوی جو ہے چہروں پہ، جسموں پہ نہیں ہے۔ اس قال له قومه لا تفرح، اس کے قوم نے کہا میاں اتراؤ نہیں، گھمنڈ مت کرو، بے شک اللہ گھمنڈیوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ نے جو کچھ طاقت دی ہے تمہیں اس کے ذریعے تم آخرت کو تلاش کرو، اور دنیا میں سے جو ہے اپنے حصے کو نہ بھولو، دنیا میں بھی جو ہے کام کرتے رہو اور اللہ کی اطاعت میں لگے رہو۔ اللہ نے جیسے تمہارے ساتھ بھلائی کی، جیسے تمہارے ساتھ احسان کیا، تم بھی جو ہے دنیا کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو، خدمت کرو، اور زمین پہ، اس روئے زمین پر فساد مت مچاؤ، بے شک اللہ فساد مچانے والے کو پسند کرتا نہیں ہے۔ جیسے کہ فرعون نے، قارون نے، حامان نے، ابی بن خلف نے، ابو جہل وغیرہ نے فساد مچائی، اترائے، زمین میں جو ہے اکڑ کر چلے وہ، تو اللہ نے جو ہے ان کی جزا ان کو دکھا دی اور ان کو برا بدلہ عطا کیا گیا۔ تو انسان بچتے رہنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، دنیا والوں کی طرح جو ہے پل کھانا، اترانا اس کا کام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے اس سے پہلے دنیا میں جتنے لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، وہ ان سے بھی بھاری تھے، مگر اللہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اولم یعلم، کیا انسان یہ جانتا نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے جتنی جماعتیں گزری ہیں ان سب کو تہس نہس کر ڈالا، برباد کر دیا، جبکہ ان سے زیادہ ان کے پاس طاقتیں تھیں اور ان سے زیادہ ان کے پاس الحمدللہ قوت تھی۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور ان کے گناہوں کے بارے میں مجرم پوچھے نہیں جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین۔ وہ کہتے ہیں دیکھو ہم کتنے خوشحال ہیں، ہمارے پاس بچے ہیں خوبصورت،
اور ہمارے پاس بہت سارے اموال ہیں اور ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے بلکہ دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو غرور، گھمنڈ اور تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، اس کی سند محذوف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ محذوف یہاں ذکر نہیں کیا گیا، حذف کر دیا گیا۔ اچھا حذف جی، حذف مصدر ہے، محذوف اس میں مفعول ہے، فاعل، فعل، فاعل، مفعول۔ اچھا صاحب، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی تھے۔ اللہ نے بڑا علم عطا کیا تھا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا 6 صدی ہجری کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا 10 صدی ہجری کو۔ تو انہوں نے جو ہے اس تھوڑے سے عرصے میں علم بہت حاصل کیا اور حدیثیں انہوں نے خوب یاد کی اور لوگوں کو انہوں نے سنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے اسلام قبول کیا تو انہوں نے جو ہے علم کے پیچھے لگے رہنے کو اپنا شیوا سمجھا، اپنا منصب سمجھا۔ تو انہوں نے 6000 سے زائد حدیثیں یاد کی۔ 6000 سے زائد حدیثیں وہ لوگوں کو الحمدللہ سنایا کرتے تھے، اسی لیے جو ہے ان کا ذکر جو ہے الحمدللہ بہت آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں وہ حافظہ دیا کہ انہوں نے خوب حدیثیں یاد کی اور لوگوں کو سنائیں۔ تو انہوں نے ان احادیث میں سے درج ذیل حدیث یاد کی اور روایت کی۔ کیا ہے صاحب حدیث؟ ان ثلاثۃ من بنی اسرائیل، ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ حدیث الحمدللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں وارد ہے۔ تو جی صحیح میں ایوہ صحیح ہے، ان میں ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، فرماتے ہوئے سنا ہے، ان ثلاثۃ من بنی اسرائیل ابرص و اقرع و اعمی۔ بنو اسرائیل کا یہ واقعہ ہے۔ بنو اسرائیل کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے۔ تو انہوں نے کہا، سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 3 آدمی بنو اسرائیل کے، ایک آدمی جو ہے ابرس کے معنی برس کی بیماری والے، چٹے جسم، وائٹ چٹے، تو برس کی بیماری والے، اور دوسرے اقرا، سر پہ بال نہیں، گنجے، بال ہیڈ، تو بھی بیماری آئے، بہت بڑی بیماری ہے۔ سنیے، وہ اعمی، اور ایک نابینا، اندھے، 3 آدمی، تینوں کے پاس 3 تھے۔ تو اللہ نے ان کو آزمانا چاہا، ان کا امتحان لیا اللہ نے۔ تو اللہ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا، وہ ابرس کے پاس آیا، برس والی بیماری جس کو تھی اس کے پاس آیا۔ اس نے تو جو ہے انہوں نے پوچھا، ای شیء احب الیک،
اے برس والے، اے صاحب، تمہیں چیزوں میں، نعمتوں میں، دولت کے اقسام میں کون سی چیز زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو انہوں نے کہا لون حسن، اچھی سی رنگت مل جائے، اچھا رنگ مجھے میسر ہو جائے، تاکہ وہ ایک حکایت لطیف ایک کتاب تھی فارسی کی چھوٹی سی، اس میں ایک قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو ایک آدمی جو ہے کوج پشت کوبڑا تھا، کوبڑا، دنیا جو ہے کوبڑے کو دیکھ کے ہنستی تھی اور اس پہ جو ہے باتیں بناتے تھے۔ تو جو ہے ایک آدمی نے کہا میاں تم دیکھتے نہیں تم پہ جو ہے کتنی ہنسی مذاق اڑائی جاتی ہے، تم کیا چاہتے ہو کہ تمہاری پیٹھ سیدھی ہو جائے کہ جو ہے دنیا تم جیسے کوبڑی ہو جائے؟ دیکھو وہ شخص بولتا ہے کہ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ دنیا پوری کوبڑی ہو جائے، تاکہ جس طرح یہ لوگ مجھ پر ہنسا کرتے ہیں میں بھی ہنستے رہوں گا ان پر۔ حالانکہ کہتا کہ میری پیٹھ سیدھے ہو جائے بھائی، اب اس سے زیادہ مجھے کیا چاہیے؟ تو انسان چاہتا ہے کہ میں آپ سے مذاق کرتا ہوں، آپ مجھ سے مذاق کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نسخر منکم کما، میں جو ہے تم سے، نوح علیہ السلام کی قوم آپ سے جو ہے مذاق کیا کرتے تھے، آپ سے جو ہے دل لگی کیا کرتے تھے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے زمانے میں اپنے علاقے میں کشتی وہ بنا رہے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ اس خشکی میں یہ کشتی کہاں چلائیں گے؟ تو جو ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میاں تم ہمارے ساتھ اتراؤ، مستی کرو، ہم بھی کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو سرزمین خشک تھی، پانی سے خالی تھی، اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا، زمین سے پانی اگلنے لگا، آسمان پھٹ پڑا، آسمان سے پانی آنے لگا۔ خدا کی قدرت بہت بڑی۔ ابھی دیکھیں صاحب بارش بالکل نہیں تھی تمل ناڈو میں، ہمارے بہت سارے گاؤں چتور ہاں سانپ آ گئے تھے بارشوں کی وجہ سے گھروں میں۔ یہ حالات رہے تو لوگ کیسے رہیں گے، کہاں جائیں گے، کہاں سوئیں گے؟ مگر سانپ کا تصور ہی کافی ہے نا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کی جانب سے ہے، انسان کو بچے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مہربانی فرمائے۔ زمین میں جگہ نہیں ہوتی، باہر رہتا، اندر بلوں میں رہتا۔ کیا رہتا؟ بلوں میں رہتا، اندر بلاں رہتے ہیں، چوہے کے بلاں ہیں، چمٹی کے گھراں۔ تو یہاں شہروں میں بھی سب جگہ ہو سکتے ہیں وہ؟ ہاں کہ اس کو جگہ زمین میں اندر ملنا، باہر نہیں رہتا نہیں۔ پانی کا یہ کیا سانپ ہو؟ ناگ سانپ؟ کوئی بھی سانپ۔ اچھا اچھا، ناگ سانپ پانی میں زندہ رہتا؟ پتہ نہیں، پانی کے سانپ الگ رہتے، جی جی، ہرے ہرے رہتے۔ ضرر رسا نہیں، ہرا سانپ الگ ہے جو آنکھ کو مارتا ہے، آنکھ کی طرف اچھل کے جو ہے پانی میں رہتے، وہ پانی میں رہتے۔ خیر اللہ محفوظ رکھے، کتنے قسم قسم کے چیزیں اللہ نے بنایا۔ اب آخرت میں جو ہے عذاب دیا جانے والا انسان، ہر طرح سے جو ہے عذاب دیا جائے گا، اللہ ہمیں عذاب سے محفوظ رکھے۔ تو جو ہے ابرس کے پاس فرشتہ آیا اور کہا کہ تمہیں دنیا کی چیزوں میں کون سی چیز زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اچھی سی رنگت مل جائے، میرا جسم سنور جائے، اور میرا چمڑا جو ہے جسم کا لوگ اس سے کراہتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، چمڑا اچھا خوبصورت چمڑا مل جائے، حسین مل جائے۔ وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَدَرَ النَّاسُ بِهِ،
اور مجھ سے وہ کیفیت چلی جائے اور وہ حالت دور ہو جائے جس سے لوگوں نے مجھ کو دور رکھا، مجھ کو قریب ہونے نہیں دیا اور میرے ہاتھوں اور جسم کو دیکھا کرتے ہیں، مجھ پہ عیب لگاتے ہیں۔ تو حضرت فرشتے نے ان کے جسم کو چھوا، جسم پہ ہاتھ رکھا تو جو ہے ان کی بیماری ختم ہو گئی اور ان کی رنگت حسین ہو گئی، خوبصورت ہو گئی اور چمڑا بھی خوبصورت مل گیا۔ الحمدللہ یہ چیز آپ نے دیکھا ہوگا، جو آدمی اس قسم کی بیماری والا ہوتا ہے وہ لوگوں میں آنے سے شرماتا ہے، کپڑا اچھوت نہیں ہے، بیماری لگتی نہیں، مگر انسان جو ہے اپنے آپ کو کم سمجھنے لگتا ہے۔ قال فمسحہ، تو فرشتے نے اس کو چھوا اور وہ جو ہے حسین و جمیل بن گیا۔ تو پھر فرشتے نے پوچھا ای المال احب الیک، تمہیں مال و دولت میں کون سے زیادہ پسندیدہ ہیں؟ آپ ان کے جو ہے گرویدہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے جو ہے اونٹ پسند ہیں۔ تو اس فرشتے نے پوچھا اونٹ یا گائے؟ تو اس نے کہا اونٹ۔ تو وہ گابھ اونٹ دیا گیا، تو اس کو جو ہے اونٹنی دی گئی جو حاملہ تھی۔ تو اس نے کہا فرشتے نے بارک اللہ فیہا، اللہ اس میں برکت دے، دعا دی۔ قال فأتی الاقرع، اس کے بعد وہ آئے گنجے کے پاس، بالڈ ہیڈ، کہا ای شیء احب الیک، تو اس سے آ کر بولا کہ کون سا مال تمہیں زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو اس نے کہا یار مجھے اچھے سے بال مل جائیں، بال مل جائیں جو مجھے حسین لگنے لگیں، لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو مسخرہ پن کرتے ہیں، تو میں جو ہے میرے بال جب حسین ہو جائیں گے تو میں بھی الحمدللہ 4 آدمیوں میں اپنا سر اٹھا کر جیوں گا، اور جس سے لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں میں وہ کیفیت مجھ سے دور ہو جائے گی۔ تو فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی معجزہ تھا۔ کوئی جو ہے آدمی جو ہے کرتے تھے، تو الحمدللہ یہ آدمی وہ چیز نعمت عطا کیا گیا، تو اس کو جو ہے وہ بیماری دور ہو گئی اور اچھے سے بال عطا کیے گئے، تینوں کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کیا، بال عطا کیا۔ صحیح مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک عورت ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، آ کر کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا داماد میرے بیٹی کو خوب چاہتا ہے، بہت عشق کرتا ہے، مگر کیا عیب ہے کہ اس کے بال اچھے نہیں ہیں، کالے نہیں ہیں یا بال نہیں ہیں، تو جو ہے میں اس کو بال ملا لوں، بال جو ہے کسی عورت کے چوری بناتے نہیں، چوری، اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظوری نہیں دی، کہا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا یہ حال ہے، اب وہ لگا کے حالت بدل کے آئے گی، کیا فائدہ؟ پکڑے تو نکل جاتے، اس کا جو ہے ابھی دیکھیے عورتیں ان کی جو ہے نسبت کے اوقات میں جو ہے اس طریقے کی حرکتیں کیا کرتے ہیں، بالوں کو رنگ لاتی ہیں، اللہ رب العالمین ان سے محفوظ رکھے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے بال زیادہ پسند ہیں، اچھے بال،
تو پھر کہا تو ای المال احب الیک، بال تو آ گئے، اب اس کے بعد جو ہے مال، بال کے بعد مال کا حصہ ہے، کیونکہ مال سے انسان کی زندگی سنورتی ہے۔ صرف آدمی کنگال ہے، اچھے کپڑے پہن لے کے گھوما تو کام چلتا نہیں، دمڑی کماتا نہیں، بیکار قسم کا آدمی ہے، ہیرو بن کے پھرا تو کیا فائدہ، دنیا جو ہے تانے دیتی ہے۔ تو کہا کہ وہ کون سا مال ہونا، کون سا مال پسندیدہ ہے، تو اس نے کہا کہ گائے یا بیل، تو وہ آدمی جو ہے گائے دیا گیا، گائے۔ تو کیا ہے کہ بھینس اور گائے میں گائے پسند کی جاتی ہے بھینس نے، مگر اس علاقے کالی ہے نا، ہاں کالی ہے، مگر اس علاقے میں دیکھا کام ہے کہ بھینس بھی دودھ دیتی ہے نہیں بھی دیتی، بلکہ بعض علاقوں میں بھینس کا زیادہ جو ہے گوشت کھایا جاتا ہے، کھلگا کا، یہ جو یو پی وغیرہ میں، دلی وغیرہ میں کھلگا گوشت کھایا جاتا ہے، ہمارا بلکہ جو ہے بکرے کا کہہ کے کھلگے کا گوشت ملایا جاتا ہے۔ انسان جو ہے محفوظ رکھے، سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے حکم سے انسان کو جو ہے یہ گائے کا کلیجہ، اس کا حصہ جو ہے پورے جنتیوں کو کھانے میں پیش کیا جائے گا، گائے کا، مچھلی بھی دی جائے گی اور گائے کا بھی دیا جائے گا، اچھا گوشت ہوتا ہے۔ تو اس نے اس آدمی کو گائے دی جو کہ حاملہ تھی، تو کہا بارک اللہ لک فیہا، اللہ تمہیں اس میں برکت عطا کرے۔ تو اس کے بعد تیسرے آدمی کے پاس آیا، کون وہ تیسرا آدمی؟ اندھا آدمی۔ تو جو ہے اندھے آدمی جو ہے بڑے عقل مند ہوتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں جو لوگ نابینا ہیں وہ جو ہے زیادہ قرآن کے حافظ ہیں، قرآن یاد کرتے ہیں، اور سعودی عرب میں بھی دیکھا نابینا بڑے عقل مند ہوتے ہیں۔ ہمارے شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کی جو ہے بصارت نہیں تھی، بصیرت بڑی تھی، دل سے بہت دیکھتے تھے وہ۔ اور پھر عبدالعزیز آل الشیخ فی الوقت جو ہے رئیس عام، ان کا بھی یہی حال تھا، اور میں نے بہت دیکھا سعودیہ میں، وہ کوئی آب و ہوا ہوتی ہے، وہ لو کی طرح چلتی ہے، جس کو وہ ہوا لگتی ہے اس کی آنکھیں چلی جاتی ہیں۔ ہاں، اس لیے جو ہے آپ دیکھے ہوں گے الخرج دلم وغیرہ میں نابینا بہت ہمیشہ لوگوں کو پکڑ کے لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، ہم کو اللہ نے جو ہے آنکھیں دی، جسم دی ہے، ہم کو جو ہے بڑا احسان جو ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ تو وہ تیسرے آدمی کے پاس آئے، اندھے کے پاس، پوچھا ایو شیء احب الیک، کہ میاں آپ کو کون سی چیز پسندیدہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یار میری جو ہے نظر واپس ہو جائے، تاکہ میں دنیا کو دیکھوں، لوگوں کو دیکھوں، دنیا کی رنگت کیا ہے۔ فمسحہ، تو فرشتے نے جو ہے ہاتھ پھیرا، فردہ اللہ بصرہ، تو اللہ نے اس کی آنکھیں لوٹا دی، نگاہ اس کی جو ہے باز آ گئی۔ قال فأی المال احب الیک، پھر پوچھا فرشتے نے کہ آپ کو کون سا مال زیادہ پسندیدہ ہے؟ قال الغنم، بکری جو ہے زیادہ پسندیدہ ہے۔ فأعطى شاة والدا، تو اس کو بچے والا بکرا دیا۔ فانتج، تو جو ہے تو فأی المال احب، فأعطى شاة والدا فانتج هذان وولد هذا، تو وہ
गाय से भी जो है बहुत से गाय होने लगे और ऊंट से भी बहुत से ऊंट पैदा होने लगे और ये बकरी से भी बहुत से बकरियां पैदा होने लगी। तो नतीजा ये हुआ कि ऊंटों की एक वादी, रेवड़ वादी मिल गई एक आदमी को और एक को गाय की रेवड़ मिली। रेवड़ क्या बोलते हैं हमारे? झुंड, हाँ, झुंड, मंदा, मंदा, हाँ, मंदा मिली। और एक को जो है गाय बकरों का की वादी मिली, एक बहुत झुंड। कहा सुम्मा इन्नहु अतल अब्रस फी सूरतिही व हैअतिही। अब उनका इम्तिहान शुरू। बहुत दिनों के बाद फरिश्ता अपने वही हैयत, वही शक्ल सूरत में आया। आके जो है पूछा, मैं गरीब आदमी हूँ भाई, मिस्कीन हूँ, कोई मेरी जो है मदद करने वाला नहीं है, सफ़र में हूँ, सफ़र काटने के लिए जो है पैसे नहीं हैं, अल्लाह के अलावा मेरा कोई पुरसान हाल नहीं है, देने वाला नहीं है। मैं अल्लाह का नाम लेके पूछता हूँ कि अल्लाह ने इतनी अच्छी रंगत दी है, इतना अच्छा रंग अता किया, चमड़ी जो है आपके खूबसूरत चमड़ी मिली और माल मिला, तो मुझे एक ऊंट दे दो अल्लाह की राह में, मैं उसके ज़रिए जो है अपनी सफ़र तय कर लूँगा। तो उस आदमी ने कहा, अल हुकूक कसीरा, जाओ जी, बहुत से खर्चे हैं तुम्हारे लिए, मैं रख लेके बैठा हूँ, उतने जानवर हैं, उतनी नेमत अल्लाह ने दी है। तो उसने जो है नाशुक्री की, तो जो है अलम तकुन अबरस, क्या तुम अबरस थे पहले? अबरस नहीं थे, चट्टे की बीमारी नहीं थी आपको, दुनिया आपसे जो है गिंद खाती थी, नापसंद करती थी, तो फ़कीर थे आप। तो उसने कहा फ़कीरन फ़ातक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें माल अता किया। तो उसने कहा इन्नमा, अरे जाओ जी, ये माल मेरे बाप दादा से आया है माल, ये मेरे अब्बा ज़मींदार बड़े माल वाले, उनकी जानिब से ये माल मिला है, बड़े बड़े लोगों से माल हासिल किया मैं। तो उस फरिश्ते ने कहा, ऐसी बात है, अगर तुम झूठे हो मियाँ तो जो है अल्लाह तुमको फिर पुरानी हालत में तुम्हें वापस ले जाए, जैसे तुम्हारी असलियत थी वो असलियत वापस आ जाए। तो फ़क़ाल लहू, तो उसके बाद फिर गए वो गंजे के पास। गंजे के पास भी जो है पूछा, तो उसने भी वैसी बात कही। तो जो है फरिश्ते ने कहा कि तेरी हालत पुरानी सी वापस हो जाए। तो फरिश्ते ने उन दोनों को ऐसी बात कही। और फिर दूसरे के पास जब आया तो उसने कहा, रजुल मिस्कीन वब्नु सबील क़द इनक़तअत बिल हिबाल फ़ी सफ़री फ़ला बलाग़ लियल यौम इल्ला बिल्लाहि सुम्मा बिका। तीसरे के पास आए, आकर बोला, इंसान, शरीफ इंसान, मैं एक गरीब आदमी तो जो है उनकी शक्ल में आया। तो उसने कहा कि सही बात है, मेरी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हालत अच्छी नहीं थी, अल्लाह ने मुझे आँख दी, मैंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़िंदगी में सुख पाया है। तो उसने कहा कि अल्लाह तुम्हारी आँख सलामत रखे, तुमने जो है अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो उसने कहा कि अब तुम जो चाहे ले लो, ये सब जो है रेवड़ है, माल है,
جو چاہے لے لو، جتنے چاہے لے لو، اللہ نے مجھے دیا، مجھے آرام سے رکھا، تو نابینا تھا. آنا بنا صاحب، تو فخود معاشیتا و دا معاشیتا، جو چاہے لے لو، جو چاہے رکھ دو. فواللہ لا اجہدک اليوم بشیء اخذتہ للہ، اللہ کے لیے جو بھی تم لوگے وہ چیز کم ہونے پہ میں آپ کو پکڑوں گا نہیں، تو آپ لے لو. تو اس نے کہا، فرشتے نے، امسک مالک، جی. اپنا مال اپنے پاس رکھو، مبارک ہو، تم آزمائے گئے ہو، اللہ نے تم سے جو ہے اپنی رضامندی ظاہر کی، اور تمہارے جو دو ساتھی ہیں دونوں سے اللہ ناراض ہو گیا، پھر ان کی پرانی حالت واپس آ گئی.